اصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، کہ ہم ایک کھانے پہ تو صبر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ مزید کھانے ایسے جو زمین سے اگتے ہوں، مطلب ان کا ذکر جو آگے انہوں نے کیا اور مطالبات آپ نے رکھے کہ وفومہا وعدسہا وبصلہا، یہ اس میں پیاز ہو، لہسن، ادرک، مطلب جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں یہ ہوں، کھکڑی، دالیں وغیرہ، یہ چیزیں آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے اگائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم بدلنا چاہتے ہو اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ، یعنی جو اچھی چیز ہے اس کو تم بدلنا چاہتے ہو ایسی چیز کے ساتھ جو ادنا چیز ہے۔ یعنی دیکھیں جو من و سلوہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی، اور پرندوں کا گوشت، اور پھر ایسے ذائقے دار پرندے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے گندم ہو اور اس طرح کی تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو جو تمہاری چاہت ہے جو تم سوال کرتے ہو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ تم کسی شہر کی طرف نکل جاؤ، کہ وہاں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں عام ہے، کیونکہ وہ شہر میں نہیں تھے، شہر سے دور تھے، اس لیے کہا اہبطوا مصرا کے شہر کی طرف نکل جاؤ کر۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنی ناشکریوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو طاری کر دیا ہے، والمسکنہ اور محتاجی کو طاری کر دیا ہے، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑ لیا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے انبیاء کا بغیر الحق، نہ حق قتل کرتے تھے۔ اسرائیل کی یہ عادت کہ ہر معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کفر کیا، اتنے معجزات اور اتنی نعمتیں ان کو عطا کی گئی، شاید ہی تاریخ میں ایسی کوئی قوم ہو کہ اتنے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی بلائیں ان سے دور کی گئی، اتنی نعمتیں عطا کی گئی، اس کے بعد پھر یہ کفر کرتے تھے، اور یہاں تک یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیتے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 انبیاء کی تعداد لکھی ہے جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہاں تک تھا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو غضب اس کا ذکر تھا، آگے پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ یہود و نصارہ اور صابئین جو لوگ ہیں، یہ تینوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت حق پر تھے جب ان کے انبیاء ان میں موجود تھے، اور یہودیوں کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک یہودی حق پر تھے، اور جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اسی طرح نصرانیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی یہ لوگ ایمان والے تھے، شریعت عیسوی پر تھے، اور ان کا وہی ایمان اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت اور جہنم کے اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمائے، یعنی اس وقت تک یہ حق پر تھے۔ جب نئی شریعت آ گئی اس کے بعد ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ اپنی اس پرانی شریعت کو چھوڑ کر، یعنی پہلے والی شریعت کو چھوڑ کر نئی شریعت کو وہ اختیار کریں، یہ ضروری ہو گیا تھا ان پر۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ جنہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہ ان پر اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس حالت میں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسے فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب کسی نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انسان فرشتوں کو دیکھ کر اگر گھبرانا شروع ہو جائے تو اگر وہ بندہ نیک ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آپ غم نہ کریں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، آپ پر کوئی غم نہیں ہوگا۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے یہ فرمایا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک یہاں پر بہت بڑا جو مسئلہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالیاں اور یہ گالم گلوچ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں چلتی ہیں کہ یہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ یہ جنت میں 72 فرقے ہیں، تو میں ہی ایک فرقہ وہ ہوں جو جنت میں جانے والا ہوں، باقی تو سارے جہنمی ہیں۔ یہ فتوے عام طور پر ہمارے ہاں مارکیٹ سے سستے میں مل جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ دیکھیں جنت میں جانے والا کون ہو۔ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، کسی کو تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے وعدہ ہے جنت الفردوس کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اس کے لیے توحید پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا، اور اسی طرح یہ ایمانیات ہیں۔ پھر جو ہمارے 5 اہم رکن ہیں دین کے، ان پر عمل پیرا ہونا، ان کو حق اور سچ جانا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہونا، اس کو صدق دل کے ساتھ اس کا یقین رکھنا، اسی طرح نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چیزیں ان کو حق ماننا، ان کو حق ماننا، کرنا نہ کرنا وہ پھر گناہ میں آ جاتا ہے کہ انسان نہیں کرے گا اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ گار ضرور ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ لیکن جو ان کو مانتا نہیں ہے یہ اس میں کمی پیشی کرتا ہے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے، اس کے ساتھ کچھ اپنی طرف سے اور ملا دیں، جتنا مرضی ہے ملا لیں، جو مرضی ہے ملا لیں، کلمہ یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز، ہماری 5 نمازیں ہیں، اگر کوئی 10 یا 20 یا 3 یا 5 یا 15 کر دیتا ہے، مطلب اس سے آگے پیچھے کر دیتا ہے، وہ اس کا انکاری ہوگا۔ اسی طرح حج، وہ اگر بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور جانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح زکوٰۃ کا انکاری ہے، تو ایسے لوگ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو لوگ یہ دین کے 5 احکامات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے دین کے ان 5 احکامات کے صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور نیک عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے کھڑا کر دیا صاحبان ایک پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے انکار کیا تورات کو ماننے سے، یعنی وہ کتاب ظاہرہ وہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی، ایسے نہیں نازل ہوئی تھی جیسے قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوتا گیا، لیکن تورات یکدم نازل ہوئی تھی، تو یکدم ایک طبیعت سے نکل کر دوسری طبیعت میں آنا بڑا مشکل تھا، اور وہ اس سے انکاری ہو گئے کہ ہم اس کے احکامات کو نہیں مان سکتے، کہ یکدم ساری شریعت ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، تو وہ اس سے انکاری ہو گئے۔ جب انکاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ مانو یا اس سے کچل دیے جاؤ گے۔ وہ صاحبان تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑا کر دیا، اب یہ ڈر گئے اور سارے سجدے میں گر گئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ سجدے میں ایسے گرے کہ ایک رخسار انہوں نے سجدے میں رکھا اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے پہاڑ گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا، ایسے وہ دیکھ رہے تھے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو تمہیں دیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ اس عذاب سے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا،
تو وہ پھر حیل و حجت کرتے تھے، قیل و قال، ظاہر ہے یہ ان کا کام ہے۔ آگے چل کے بھی ایک واقعہ، وہ جو گائے والا مشہور واقعہ جس کے وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، وہ اگلی چند آیات میں آ رہا ہے۔ تو حیل و حجت ان کا ایک پیشہ تھا کہ وہ حیل و حجت کرتے تھے، قیل و قال سے کام لیتے تھے، اگر یہ ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے تو ویسے ہو جائے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ جب کوئی حکم آتا تھا ان کو تو ہیلے تلاش کرتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح اس حکم سے ہم پھر جائیں۔ اس حکم سے پھرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے تھے۔ تو ہفتے والے دن ان کو منع کیا گیا کہ آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وہاں بھی انہوں نے بہانے تلاش کیے، ہیلے کیے۔ وہ اس طرح کے ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہفتے والے دن چونکہ مچھلیاں زیادہ باہر نکلتی ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک آدھ پکڑ کے مچھلی میں پکا لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں اپنے کھانے پکانے کے لیے۔ تو سب لوگوں میں یہ بات رائج تھی اور ان کو پتہ تھا کہ ہفتے والے دن نہ مچھلی پکڑنی ہے اور نہ ہی کوئی حیل و حجت کرنی ہے۔ تو اس نے چھپا کر یہ کام کیا تھا، لیکن خوشبو سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے ہفتے والے دن یہ کام کر لیا ہے۔ اب جب ان کو خوشبو آنے لگی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا، آج مچھلی کھائی ہے آپ نے؟ اس نے کہا میں نے تو یہ پہلے شکار کی تھی۔ بات کھلتے کھلتے کھل گئی، لوگوں تک پہنچ گئی کہ کیسے کیسے اس نے مچھلی پکڑی ہے اور کیا اس نے ہیلا کیا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو بھی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ ہیلا اور حجت یہ پسند آ گئی، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ کچھ لوگوں نے اختیار کر لیا، کچھ لوگ خاموش رہے، اور کچھ لوگوں نے ان کو منع کرنا شروع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، اللہ کا حکم ہے اس کو مانیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے احکامات کو توڑا نہیں کرتے، آپ مانیں اللہ کے حکم کو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے ماننے سے کہ ہم پکڑتے تو نہیں ہیں، ہم تو صرف یا تالاب بنا دیتے ہیں یا ادھر جال لگا دیتے ہیں، پکڑتے تو ہم اتوار والے دن ہیں، ہفتے والے دن ہی۔ یہ ہیلا تھا ان کا، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ جو لوگ ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، دوسروں کو کونوا قردۃ خاسئین۔ یہ پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تھے یہ منع کرتے تھے کہ ایسا کام نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ جب باز نہ آئے تو پھر انہوں نے، جو ماننے والے تھے، جو اللہ کے حکم کے پابند تھے، انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی سے نکل جاتے ہیں، اور دوسری بستی میں وہ چلے گئے، ایک طرف الگ ہو گئے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور درمیان میں انہوں نے دیوار لگا دی، اور جو اس طرح کے حیل و حجت کرنے والے تھے ان کو اس دیوار کے دوسری سائڈ پہ کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ رات کو سوئے، اللہ کے نافرمانی سے باز نہ آئے یہ لوگ، تو رات کو سوئے تو صبح اٹھ کے جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں دیوار کے پیچھے سے، جب دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا گیا تو ان کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، بعض کو سور اور بعض کو بندر بنا دیا تھا۔ پھر کچھ دن تک یہ زندہ رہے اور سارے کے سارے یہ ہلاک ہو گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین، تو اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ اور ایک ذلیل بندر بن جاؤ، تو یہ سارے کے سارے بندر